الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غايتهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو آدمی قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کرے کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو آدمی قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کرے کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ بڑی بدتہذیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے بے پردہ ہو کر رفع حاجت کرے، اور مزید بے غیرتی یہ کہ آپس میں بات چیت بھی کرتے جا رہے ہوں۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ بھی معیوب ہے، لیکن اگر دونوں جمع ہو جائے تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر دیہات کے ناسمجھ مردوں و عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو اس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق، شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں سے کوئی جب بیت الخلاء جائے چاہیے کہ پہلے یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ جس طرح فرشتوں کو طہارت اور نظافت، ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہی ان کا جی لگتا ہے، اسی طرح شیاطین جیسے خبیث مخلوقات کو گندگیوں سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے، اور وہی ان کے مراکز اور دلچسپی کے مقامات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ قضائے حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے، اس کے بعد وہاں قدم رکھے۔ ہم عوام کا خیال یہ ہے کہ نہ ذکر و عبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول محسوس کرتے ہیں، اور نہ گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے، لیکن صادق و مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور اللہ کے بعض بندے اس کے خاص فضل سے ان حقیقتوں کو کبھی کبھی خود بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس سے ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے پارے ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو اللہ سے عرض کرتے: غفرانک۔ قضائے حاجت سے پارے ہونے کے بعد آپ کی مغفرت طلبی کے متعدد وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ باریک اور دل کو لگنے والے توجہ یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو گندا فضلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے قسم کا گرانی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا فن اور ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے، اور اس کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لیے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے۔ وہ ہر طرح انقباض اور دنیا کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے بوجھ
اور ان کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کے بارے اپنے پیٹ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور آنتوں سے گندے فضلے کے خارج ہو جانے کی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے پارے ہوتے اور انسانی فطرت کے مطابق طبعیت ہلکی ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق اللہ سے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اس گندے فضلے کو میرے جسم سے خارج کر کے میرے طبعیت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے گناہوں کی پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میرے پیٹ کو ہلکا کر دے۔ اسی طرح بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے پارے ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آ کر غفرانک کہتے، اور حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث سے دوسری دعا معلوم ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں دعائیں موقع کے بہت مناسب اور برمحل ہے، اس لیے خیال یہ ہے کہ کبھی آپ یہ کہتے ہوں گے اور کبھی ہو، یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیم کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے، یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم صلی علی محمد۔